اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الودود۔ الودود کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا۔ الودود وہ ہے جو اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ مبارک نام قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا مطلب ہے، ایک مرتبہ ایک آیت میں آیا ہے جس کا مطلب ہے یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے، اور دوسری آیت میں جب یہ الودود اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، اس آیت کا مطلب ہے اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ رئیس اور اقبال والی کہانی تو پڑھ لی تھی ہم لوگوں نے کل۔ الماجد، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الماجد۔ الماجد کا مطلب ہے بڑائی والا۔ الماجد وہ ہے جو انتہائی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ بچے اپنے دوستوں میں، بچیاں اپنی سہیلیوں میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی تعریف اور بزرگی بیان کریں، اس طرح کے جملے بولیں۔ سنو کیسے بولنے چاہیے، کس طرح بولنا چاہیے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، یہ ساری کائنات اسی نے بنائی، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ زمین سے غلے پیدا کیے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے۔ چرند پرندے، ہوا، پانی، آگ، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہی سورج، چاند، ستارے اور زمین کا نظام بنایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں سمیہ، جیسے پانی ہے، کھانا ہے، ہوا ہے، اور راستے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، مون ہے، سن ہے، ہاں پانی ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، پورا ہمارے پورے جسم کا سارا حصہ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلیل کرتا ہے۔ ساری دنیا کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اسی نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے۔ تو اس طرح کے بول ہم آپس میں بولیں اور سنیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اسے بہت فائدہ ہوتا ہے، اسے بہت ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسانیاں اور برکت پیدا کرتا ہے۔ اچھا اب کہانی سنو۔ عبداللہ آج عمرہ ادا کرنے کے بعد بہت خوش تھا۔ وہ پاکستان سے سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، مکہ آیا تھا، مکہ اور مدینہ۔ یہ نعمت اسے نہم جماعت میں حاصل ہو گئی تھی۔ نہم جماعت کون سی ہوتی ہے؟ 9th گریڈ۔ یہ نعمت اسے 9th گریڈ میں حاصل ہو گئی تھی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد اب وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی نعمت بھی حاصل ہو جائے۔ روضہ رسول کیا ہے؟ جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی دفن ہے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو مدینہ میں ان کے گھر میں ہی دفن کیا تھا۔ جی نہیں، ابھی آپ کنڈر گارڈن، اب انشاءاللہ فرسٹ گریڈ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تو درود شریف پڑھتے ہوئے جانا۔ اسے اپنی مسجد کے امام مولانا صادق صاحب کی بات یاد آئی۔ مولانا صادق صاحب نے اس کو بولا تھا کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو درود شریف پڑھتے ہوئے جانا۔ تو وہ درود شریف پڑھنے لگا کیونکہ وہاں جا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی اس نے درود شریف مکمل کیا ہی تھا کہ اسے اپنے امام صاحب کی ہدایت پھر یاد آنے لگی۔ عبداللہ، درود شریف بڑی بابرکت عبادت ہے، یہ ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف کے شروع میں اللہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ اللہم میں اللہ کا نام آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ نام ان سب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ نام اللہ ان سب کے برابر ہے۔ اتنا اچھا نام ہے اللہ۔ اس کے ذریعے سے دعا کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس کے سارے ناموں کو مانگ کر دعا کرنا۔ ہاں الغفار بھی بہت اچھا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ پھر درود شریف کے آخر میں 2 نام حمید اور مجید ہیں۔ درود شریف کے آخر میں آتا ہے نا انکا حمید مجید، تو درود شریف کے آخر میں 2 نام حمید اور مجید ہیں۔
ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور بزرگی آ گئی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ پیاری باتیں اور ہدایات یاد آتے ہی عبداللہ بڑی توجہ اور عقیدت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ حدیث بھی یاد آ گئی جو انہوں نے اس کو سنائی تھی کہ جب تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچو تو یہ حدیث ذہن میں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر اور میری قبر کے پاس درود پڑھے گا میں اسے خود سنوں گا، اور جو شخص مجھ پر دور سے درود پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ یہ حدیث عبداللہ کو ان کے استاد نے بتائی تھی۔ کیا حدیث تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے گا تو میں اسے خود سنوں گا، اور جو شخص مجھ پر دور سے درود پڑھے گا، جیسے ہم لوگ یہاں سے درود شریف پڑھیں تو فرشتے درود شریف لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سمیہ نے آپ کے لیے درود شریف بھیجی ہے، سمیہ کے بابا نے عبید اللہ نے آپ کے لیے درود شریف بھیجی ہے۔ اور جب ہم انشاءاللہ جب ہم جائیں گے مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر سلام کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ سمیہ آئی ہیں ہمارے قبر کے پاس درود شریف پڑھ رہی ہیں۔ سمجھی؟ مدینہ میں نا، انشاءاللہ ہم لوگ ابھی چل جائیں گے انشاءاللہ، کچھ انشاءاللہ چلیں گے، اسے یہ ختم کر لیں گے۔ تو پھر عبداللہ نے خوب عقیدت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں اس کے درود شریف۔ یہ باتیں یاد کرتا کرتا اب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھا۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ یاد رکھنے کی باتیں، ہم اپنی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے بول بولیں اور سنیں۔ جس طرح ہم نے تشریح میں بتایا ہے، جو چیز ہمیں بڑی دکھائی دے تو اس وقت یہ سوچے کہ اسے یہ مرتبہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ جمعے کے دن کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ایک مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اگر آپ بہت ساری درود شریف پڑھنا چاہ رہی ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتی ہو۔ صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھیں گے۔